آپ کو اپنی زندگی میں لفظ ریجیکٹڈ کتنی بار سننے کو ملا ہوگا؟ 2 یا 4 بار؟ لیکن دنیا میں ایک ارب پتی ایسا بھی ہے جسے 31 بار یہ لفظ سننے کو ملا۔ لیکن مسترد شدہ یہ شخص نہ صرف چین کا امیر ترین آدمی بنا بلکہ آج اربوں ڈالر کی بزنس امپائر کا مالک بھی ہے۔ یہ ہیں جیک ما، چینی ای کامرس گروپ علی بابا کے بانی، جن کی زندگی مسلسل محنت سے عبارت ہے۔ جیک ما 10 ستمبر 1964 کو چین کے صوبے ینجیانگ کے شہر ہانگ جاؤ میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام ما یون اور تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن میں انہیں انگریزی سیکھنے کا جنون تھا۔ وہ ریڈیو پر انگریزی خبریں سنتے، روزانہ 27 کلومیٹر سائیکل چلا کر ہانگ جو کے انٹرنیشنل ہوٹل جاتے، جہاں مغربی سیاحوں کے ٹور گائیڈ بن کر ان سے انگریزی سیکھتے۔ تب چین مغربی دنیا سے تقریباً کنارہ کش تھا اور چینی باشندے چیئرمین ماؤ کی تعلیمات کی وجہ سے اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کو درخور اعتنا ہی سمجھتے تھے۔ رچرڈ نکسن پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے 21 فروری 1972 کو چین کا دورہ کیا۔ وہ ما یون کے آبائی شہر ہانگیو بھی گئے۔ امریکی صدر کے دورے کی وجہ سے یہ شہر سیاحوں بالخصوص امریکیوں کے لیے پرکشش بن گیا۔ یہی ما یون کی دوستی کچھ امریکی سیاحوں سے ہوئی، جنہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کا مختصر نام جیک رکھ دیا، جو بعد میں جیک ما بن گیا۔ انگریزی سیکھنے کے ساتھ ساتھ جیک ما نے مزید تعلیم کے لیے 2 بار کالج کا انٹری ٹیسٹ دیا، لیکن ریاضی میں مایوس کن نمبروں کی وجہ سے دونوں بار ناکام رہے۔ بالآخر تیسری کوشش پر کالج میں داخلہ مل سکا۔ انہوں نے 10 بار ہارورڈ اسکول آف بزنس میں بھی اپلائی کیا، لیکن 10 بار مسترد ہو گئے۔ کالج جا کر انگریزی زبان پر عبور کی وجہ سے انہیں امتیازی حیثیت ملی اور وہ نہ صرف بیرونی زبانوں کے شعبے کے 5 قابل ترین طلبہ میں شمار کیے گئے بلکہ 2 بار طلبہ یونین کے چیئرمین بھی بنے۔ 1988 میں گریجویشن کے بعد روزگار کی تلاش شروع ہوئی تو جیک ما کو 31 مختلف کمپنیوں اور اداروں نے کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں جیک ما نے بتایا تھا کہ جب ان کے شہر میں پہلا KFC کھلا تو انہوں نے وہاں بھی نوکری کے لیے درخواست دی، لیکن 24 امیدواروں میں سے 23 کو نوکری پر رکھ لیا گیا اور انہیں انکار کر دیا گیا۔ So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, You applied. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. بالآخر 1991 میں جیک ما کو ہانگجو انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انجینئرنگ میں انگریزی پڑھانے کے لیے لیکچررشپ ملی اور وہ 1994 تک پڑھاتے رہے۔ 1994 میں ہی انہوں نے ایک ٹرانسلیشن ایجنسی قائم کی۔ یہ جیک ما کی پہلی کمپنی تھی۔ 1995 میں انہیں ایک سرکاری وفد کے ہمراہ بطور ٹرانسلیٹر امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، جہاں جیک ما کا انٹرنیٹ سے پہلا تعارف ہوا۔ انہوں نے امریکہ میں انٹرنیٹ پر شراب کے بارے میں تلاش کیا تو کئی کمپنیوں کی تفصیلات مل گئیں، لیکن ان میں ایک بھی چینی کمپنی نہ تھی۔ چین واپس پہنچ کر جیک ما نے اپنے دوستوں کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتایا اور انہیں چینی کمپنیوں کی ویب سائٹس بنانے پر آمادہ کر لیا۔ یوں جیک ما نے چائنا یلو پیجز نامی کمپنی شروع کی۔ یہ چین کی اولین انٹرنیٹ کمپنیوں میں سے تھی، لیکن انٹرنیٹ کے بغیر یہ کمپنی چلتی کیسے؟ دراصل جیک ما اور ان کے دوست کاغذ پر کمپنی کی تفصیلات لکھتے اور ڈاک کے ذریعے اپنے امریکی دوستوں کو سیٹل بھیج دیتے، جو ویب سائٹس بنا کر ان کے اسکرین شاٹ ڈاک کے ذریعے جیک ما کو واپس بھیج دیتے اور اصل ویب سائٹ امریکہ میں چلتی رہتی۔ ابتدائی طور پر جیک ما نے اپنے شہر کی زیادہ تر کمپنیوں کی ویب سائٹس اسی فارمولے کے تحت بنوائیں۔ چائنا پیجز چل نکلی اور 3 سالوں میں جیک ما نے $8 لاکھ کما لیے۔ حالانکہ نہ تو وہ کوڈنگ جانتے تھے، نہ ہی کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ماہر تھے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے 2010 میں کانفرنس میں کیا کہ انہوں نے ساری زندگی کوڈ کی ایک لائن تک نہیں لکھی اور نہ ہی کبھی کسی گاہک کو کوئی چیز فروخت کی۔ تاہم دور اندیش جیک ما کو انٹرنیٹ کی طاقت کا ادراک ضرور تھا۔ 1999 میں انہوں نے 18 دوستوں کو ساتھ ملا کر 5 لاکھ یوان کے ابتدائی سرمایے سے اپنے اپارٹمنٹ سے علی بابا کا آغاز کیا، جو آج $200 ارب مالیت کے ساتھ دنیا کی 35ویں بڑی کمپنی ہے۔ علی بابا کا آغاز بزنس ٹو بزنس مارکیٹ پلیس کے طور پر ہوا اور یہ کمپنی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے چھوٹے کاروباروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنائی گئی، لیکن بعد ازاں بزنس ٹو کنزیومر ماڈل بھی شروع کر دیا گیا۔ اکتوبر 1999 اور جنوری 2000 میں سافٹ بینک اور گولڈمین ساکس سے علی بابا گروپ کو $2.5 کروڑ کی پہلی فنڈنگ ملی تو اس کا دائرہ کار دیگر ملکوں تک بڑھا دیا گیا۔ 2005 میں امریکی انٹرنیٹ کمپنی یاہو نے $1 ارب سرمایہ کاری کے بدلے علی بابا کے 40% شیئرز خرید لیے
2007 میں علی بابا .com نے ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں اپنا پہلا IPO کیا تو اسے $1.70 کروڑ آمدن ہوئی۔ دوسری جانب 2012 تک علی بابا پر آن لائن ادائیگیوں کی تعداد 1 خرب یوان سے تجاوز کر گئی۔ 10 مئی 2013 کو جیک ما نے علی بابا کے CEO کا عہدہ چھوڑ دیا، تاہم گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین کے طور پر کام جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ستمبر 2014 میں علی بابا گروپ نے پہلی بار چین سے باہر نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں IPO سے $21.80 کروڑ کمائے۔ یہ اس وقت امریکی تاریخ میں کسی انٹرنیٹ کمپنی کا سب سے بڑا IPO تھا، جس نے علی بابا کی مارکیٹ ویلیو $168 ارب تک پہنچا دی۔ اکتوبر 2014 کو جیک ما نے علی پے کی ری برانڈنگ کر کے اینٹ گروپ قائم کیا۔ علی پے کے صارفین کی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی تھی اور جون 2020 تک اس کی ادائیگیوں کا حجم 118 خرب یوان تک پہنچ گیا۔ اکتوبر 2020 میں اینٹ گروپ نے شنگھائی سٹاک ایکسچینج میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی IPO کی منصوبہ بندی کی، جس سے $34 ارب کی آمدن اور $313 ارب کی مارکیٹ ویلیو متوقع تھی۔ اس سے قبل سعودی ارامکو نے $29 ارب کی IPO کی تھی۔ تاہم IPO سے 2 دن قبل شنگھائی سٹاک ایکسچینج نے اینٹ گروپ کو اس پروگرام سے روک دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس کی وجہ جیک ما کی جانب سے ایک کانفرنس میں چینی حکمران جماعت پر کی گئی تنقید تھی، جبکہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ یہ چینی صدر ی جنگ پنگ کی مرضی سے ہوا۔ 12 اپریل 2021 کو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ چینی حکومت کے دباؤ کے بعد اینٹ گروپ کی تنظیمیں نو کر کے اسے ایک فائنینشیل ہولڈنگ کمپنی بنایا جائے گا، جس کی نگرانی چین کا مرکزی بینک کرے گا۔ اس سے اینٹ گروپ کی مارکیٹ ویلیو $12 ارب گر گئی۔ اینٹ گروپ اتنا بڑا بن چکا تھا کہ چین کی 1/3 آبادی قرضوں اور دیگر مالیاتی خدمات کے لیے اسے استعمال کرنے لگی اور چینی بینکوں پر عوام کا انحصار کم ہونے لگا۔ اس کی کہانی پھر کبھی سہی۔ IPO ملتوی ہونے کے بعد جیک ما پراسرار طور پر اکتوبر 2020 سے جنوری 2021 تک منظر عام سے غائب رہے۔ اس دوران یہ افواہیں بھی اڑیں کہ چینی حکومت نے انہیں قید کر دیا ہے یا پھر وہ چین سے باہر چلے گئے ہیں۔ تاہم جنوری 2021 میں جیک ما نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے فلاحی خدمات پر توجہ مرکوز کرنے اور دیہی علاقوں کے عوام کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 2004 میں چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن نے جیک ما کو اقتصادیات کے شعبے میں سال کے 10 سر فہرست افراد میں سے ایک قرار دیا۔ 2005 میں ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے انہیں ینگ گلوبل لیڈر کا خطاب ملا۔ اسی سال امریکہ کے فارچون میگزین نے جیک ما کو ایشیا کی 25 طاقتور ترین کاروباری شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔ 2008 میں انہوں نے دنیا کے 30 بہترین CEOs میں جگہ بنائی۔ مئی 2009 میں ٹائم میگزین نے جیک ما کا شمار دنیا کے 100 طاقتور ترین افراد میں کیا۔ یہی اعزاز انہیں فوربس نے 2014 میں دیا۔ 2019 میں اقوام متحدہ نے انہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ کورونا وبا کے دوران فلاحی خدمات پر جولائی 2020 میں جیک ما کو سعودی عرب نے کنگ عبداللہ ایوارڈ، جبکہ اسی سال پاکستان نے ہلال قائد اعظم سے نوازا۔